اللہ اکبر۔ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، حضرت غالب بن ابجد کی، نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس فاقے چل رہے ہیں، کیا کروں؟ میں مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا۔ سنن ابن داؤد صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ۔ غالب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں بالکل مفلسی ہے، خاکے ہے، بس گدھا ہی ہے، آپ نے منع کیا ہوا ہے کہتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا، یہ نہیں بتا رہی۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ کسی بھی ائمہ کرام میں سے، چاروں میں سے کسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، آپ اس کو اوپر فالو کریں آپ، مگر یہ نہ کہے کہ جو کسی اور کو فالو کرتا ہے گمراہ ہے۔ ویری گڈ کوشچن ٹو آسک، مگر میں نے تو متا کا بحث نہیں کھولی نا ابھی۔ جس نے کھولی ہے وہ کرے گا، یہ بحث ضرور کرے گا، وہ کرنی بھی چاہیے، میں تو نہیں کھولی۔ مگر اگر آپ نے اس حدیث سے نکالنا ہے تو پھر یہ لیسن آرام کریں۔ اس حدیث میں گدھا تو نہیں ہے خالی۔ اور بائی دا وے وہ واقعہ کیا تھا، میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاکستانی گھرانوں نے مجھے، اور تم کھوتا کھاتے ہو وہاں پہ، کھوتا کھاتے ہو؟ میں اسی طرح ٹور پہ گیا تھا، ایسے کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس؟ جیتے جاتا ہوں کھوتا کھا رہے ہیں آپ لوگ۔ پہلا سوال یہ ہے، کھانے میں بلاتے تھے نا، سر کھوتا نہیں پکا ہوا۔ یار ایک انکل نے تو وہ یہ کہہ دیا آپ کے لیے گدھا منگوائیں، پاکستان سے آئے آپ، عادت ہو گئی ہوگی، ایسے ٹانٹ کر رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈنمارک میں واحد ملک ہے جہاں پہ حلال میٹ حرام ہے، بین ہے، یہ سارا کا سارا جو لحم لگایا ہوا ہے نا یہ سب حرام ہے، گدھا پھر حلال ہے کافی ساری جگہوں پہ، کافی ساری کتابوں میں۔ بہرحال ابھی بھی کٹے گا اس میں سے کلپ دیکھنا، ساحل نے پھر گدھا حلال کر دیا۔ میں کیوں، میں کون ہوں، میں کو مفتی ہوں حرام حلال والا؟ جی سو چھوڑے نا اس بات کو، میں پتا کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بھی 3 سرکلز ڈرا کرنے۔ آئیڈینٹی کا نا اصل میں ایک مطلب ہے، سائنس بھی پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بڑا کلیئرلی ٹرین کیا ہے صحابہ کو۔ وہ 3 سرکلز دکھاتا ہوں میں آپ کو، میرے پاس اگر کوئی پاور پوائنٹ سلائیڈ ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا۔ 8-10 سال میں نے لیڈرشپ کی ٹریننگ کے اندر وہ پہلے آئیڈینٹی کلیئر کرواتے تھے۔ آئیڈینٹی کسی چیز سے بنتی ہے، پورا قرآن پاک، پوری احادیث، سیرہ، صحابہ کی لائف ان 3 سرکلز کو بآواز لاؤڈ سپیکر میں بتا رہی ہے کہ کیسے پہلے انر سرکل کریٹ کرتے ہیں، پھر آؤٹر سرکل بنتا ہے، پھر اس کے بعد سب سے باہر کا سرکل بنتا ہے۔ وہ آئیڈینٹی اس سے ایسے نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے داڑھی رکھ لی مسلمان ہو گیا، یا حجاب کر لیا میں نے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ کوئی پہچان نہیں ہے ہماری، بالکل بھی کوئی پہچان نہیں۔ اسلام میں دکھاوا کچھ نہیں ہے، قرآن پاک کی روح کے خلاف ہے۔ کیا آیت پڑھی ابھی بھائی نے؟ ابھی میں جب جاتا ہوں اللہ کی طرف سے آیتیں بھی وہ والی پڑھی جاتی ہیں جیسے کہ پتہ ہو کہ بھی کیا بات ہونے لگی، یا پھر آپ نے چن کے مسلم آئیڈینٹی کے ٹور کی وجہ سے وہ آیتیں کس نے پڑھی؟ آیتیں کیا بات ہے؟ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں سوال کیا، تو اجازت کیسے دوں گا میں؟ وہی نا، پرسنل کا مطلب نہیں مجھے پتا نا، کیا آپ کیا پوچھیں گے کہ میرا نام بتائیں؟ جی ندا پوچھے۔ نہیں صرف سوال ندا، میں آؤں گا چیزیں تفصیل لوں گا۔ پتا ایک مسئلہ ہے نا، یا 1500-2000 کے مجموعے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواتین جملے بڑے لمبے بولتی ہیں، اور انہیں کیا بھی دیا، جملے چھوٹے کرنا سیکھے۔ اگر آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے، جملہ چھوٹا تاکہ سوچ کے بولا جائے۔ جو بندہ سوچتا نہیں ہے وہ پھر طول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ندا، پوائنٹ گولی کی طرح چلنا چاہیے میرے پہ پوائنٹ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر آپ کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل اچھا سوال ہے کہ 35 سال میں مجھے اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ کوئی ایکشنیبل آئٹمز ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ واحد کتاب ہے، قرآن واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو منافق کہتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ میں کتاب لکھوں گا سب سے پہلے یہ لکھوں گا
طاقت دیکھیں اس کتاب کی کہ تو نے خالی پڑھائی کرنی ہے تو بھاگ جا. قرآن کا پہلا سبق سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ ان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے, اور ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے. ورسٹیلٹی, اما ابا تو سکھاتے ہی ورسٹیلٹی ہے مجھے بچپن سے. قرآن شروع ہی اس سے ہو رہا ہے. اپنے پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے گمراہ بھی میں ہی کروں گا اگر تو نے یہ ڈیمانڈز پوری نہ کی. صحابہ قرآن پاک پڑھ کے اسی لیے پوری دنیا میں پھیل گئے. اپنے آپ کو ہر وقت فیلئر کہتے رہے. حضرت عمر بن خطاب حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آخری دنوں تک جاتے رہے کہ بتا دے میرا نام تو نہیں منافقوں میں, بتا دے. عشرہ مبشرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو پتا ہے نا اس بات کا؟ اس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سب کو ہی پتا ہے. اور ہم سوچیں ذرا, میری بلیف ہے سر جنت تو ملے گی. پوچھی. اچھا سوال جلدی کرتے ہیں ساتھ اوکے. لیکن کچھ جزائر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی کنیکٹیوٹی یہاں کی دنیا سے نہیں ہے اور ان تک تبلیغ کا پیغام بھی پہنچ رہا ہماری طرف سے, تو ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ میں بتا دوں گا, اس کا سیشن کے بیچ میں آ جائے گی بات, فکر نہیں کریں. بہرحال جس تک ہم نے پیغام نہیں پہنچایا نا, جس انسان تک بھی, اس کا سوال ہم سے ہونا چاہیے. کامن سینس کی بات ہے نا. اللہ کے لیے تو سب ایک جیسے ہیں نا, اللہ نے تو مخلوق بنائی تھی. اس کا سنیں آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں, اس کا سوال ہم سے ہونا چاہیے. 2.5 کروڑ کا شہر ہے آپ لوگ, 3 ہو گئے, 3 کروڑ کا شہر ہے آپ لوگ. آپ سے تو سائبیریا کے بھی سوال ہونے چاہیے. 3 کروڑ کا مطلب پتا ہے, پوری دنیا میں جتنے یہودی آپ کی آبادی سے کم, انہوں نے پوری دنیا کو پکڑ لیا. اور آپ دیکھیں سر سائبیریا میں ایک آنٹی ویسی مر گئی. کیوں مر گئی؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور اس کا فاسٹسٹ اینڈ موسٹ ایفیشینٹ طریقہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظام قائم کر دیا. اصول واضح ہیں, اس کو ایکشنز میں ڈال دیا. اور جو بھی مولوی صاحب آپ سے کہنا یہ نظام چھوڑو, یہ ڈاکٹر اسرار اور یہ مولانا مودودی اور سید قطب, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نظام کے خلاف, تو پھر گوروں کے نظام کے بھی خلاف ہونا. ان کی اتباع کیسے کر رہے ہیں آپ سارے؟ ان کے نظام میں ہم سب ٹھیک ہے, یہ گوروں کا ہی نظام چل رہا ہے ہمارے اوپر. ابھی تک پاکستان پینل کوڈ ملکہ وکٹوریا کے ہاتھ سے لکھا ہوا, ہم اس کے اوپر ابھی تک کورٹ کچہری جا رہے ہیں. ان کا نظام کیوں ٹھیک ہے؟ پھر وہ بھی ہٹائیں, خالی خانقاہوں میں چلتے ہیں. بہت ہی آسان کام ہے, 2 وقت کی روٹی کھانی ہے. اس کے علاوہ آئیڈینٹی بن ہی نہیں سکتی آپ کی. اوکے سو میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں, میں ان داڑھی والوں کے خلاف ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مولوی ہوں. کہاں انہوں نے اسلام کے نظام کے خلاف سب سے بڑا کینسر بنے ہوئے, نظام کے خلاف کینسر بن گئے ہیں وہ. جو بندہ یہ کہے کہ میں تمہارے گھر کا فرد ہوں, بھائی ہوں, تمہارا سگا بھائی ہوں, آپ کے باپ کو باپ مانتا ہوں, آپ کی ماں کو ماں مانتا ہوں, مگر آپ کے گھر کے سسٹم کے اندر وہ پوری طریقے سے کرتا ہوں, اس سسٹم کا میں حصہ نہیں بنتا, تو وہ ہے نا اصلی فساد. وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کنفیوز کرے گا نا. وہ مجھے کسی اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے, امریکہ سے یا انڈیا سے, مجھے تو پاکستانیوں سے مسئلہ ہے, مسلمانوں سے مسئلہ ہے نا ہمیں, جو ہمارے بچوں کو کنوینس کر دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے خالی یہ پوچھیں کہ آپ نظام کے خلاف ہیں, تزکیہ کریں نا, کس نے روکا ہے؟ یہ بھی عمران خان نواز شریف کے نظام کے خلاف بھی جائیں نا, پھر اس کو کیسے ووٹ ڈالنے پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو بھی پتا ہے نا کون کون ڈال رہا ہے نا. آپ کے ایک شہر سے فتویٰ آیا تھا نا, ووٹ ایک امانت ہے, اللہ سے سوال کرے گا. ان کے اپنے والد صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی حرام ہے. سوچے تو صحیح, بتاتا ہوں نا بیٹا, میں ایک ذرا آپ لوگوں کو میں پھرول لوں. جی آ رہا ہوں. ایک خاتون ایک مرد سے لے رہا ہوں سوال. جی بیٹا, اونچا بیٹا اونچا. جی آ رہا ہوں بیٹا, آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں جو پیچھے یلو حجاب میں. جی بیٹا آپ نے کیا کہا ہے؟
جس سسٹم میں ہم ہیں ابھی، جتھے اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہے. لا رہبانیہ فی الاسلام. یہ نہ کراچی میں رہبانیت نکالنے آپ، یہ خانقاہیں نہیں کھولنی ہم نے. آپ نے جتھے بنانے ہیں، ایک بندے اسپیشلی آپ نے 1 لاکھ ایٹ لیسٹ، آپ 1 لاکھ بندوں کو انفلوئنس کر رہے ہو، تب بھی میں کہوں گا شرمندہ ہی مرے ہم. زبیدہ آپا نے کروڑوں کو انفلوئنس کر لیا ہے. وہی چھوٹی سی لڑکی ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں یوٹیوب پہ، 50 لاکھ فالوور بن جاتے ہیں. اینڈ میں آپ کو سیاسی گفتگو شروع کر دیتی ہے کہ بڑے ہو کے. وہ سوچو تو صحیح، آپ اور مجھے کیا ہو گیا؟ جس دن کلمہ پڑھا تھا نا، اس دن سیاست میں داخل ہو گئے تھے آپ. یہ یاد رکھیے گا. ویسے علامہ اقبال کو چاٹ رہے ہوتے ہیں ہم، مگر جب نظام کی باری آتی ہے، وہ نہیں بس اپنا تزکیہ ماسٹر جی، اپنا تزکیہ کر لو بس.